آپ سب جو کلام زندگی پروگرام سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اس کے لیے میں خدا کا شکر کرتا ہوں۔ اور ہمیشہ کی طرح آج بھی میری یہ دعا ہے کہ جب آپ خدا کے پیار کی بات سن رہے ہیں تو سنتے سنتے یہ بات آپ کے دل کی تہ تک پہنچ جائے، کیونکہ زندگی کتنی ہی پریشان کیوں نہ ہو، کتنی ہی لاچار کیوں نہ ہو، کسی کی زندگی کیوں نہ ہو، علاج خدا کے پاس ہے۔ اور زندگی کی تبدیلی اور زندگی کی بحالی، چھٹکارا، یہ سب اس وقت ہوتا ہے جب ہمیں خدا کے پیار کا یقین آ جائے اور میں یہ کہوں، میں سنوں گا کہ خداوند خدا کیا فرماتا ہے، کیونکہ وہ اپنے لوگوں سے سلامتی کی باتیں کہے گا۔ خداوند کے پیچھے چلنے والوں کا تجربہ یہ ہے کہ جہاں زندگی میں اس کے پیچھے چلتے چلتے ہم اچھے دن دیکھتے ہیں، جنہیں کہتے ہیں ہری ہری چراگاہیں، جیسے اجالی، چوپان، بھیڑوں کا چرواہا اپنی بھیڑوں کو لیے جاتا، وہ اس کے پیچھے پیچھے چلتی ہیں، تو کئی دفعہ پانی کا کنارہ ہوتا ہے، دریا ہوتا ہے، اور ہری ہری گھاس ہوتی ہے، بھیڑیں جیسے چرتے چرتے، کھاتے کھاتے کچھ آرام کرنا چاہتی ہیں، وہاں ان کو بٹھا دیتا ہے۔ ہری ہری چراگاہیں، بڑا آرام ہوتا ہے، بڑا چین ہوتا ہے، خاموشی ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے، تسکین اور تسلی ہوتی ہے۔ ایسے حالات آتے ہیں زندگی میں، اور خدا کا شکر ہو۔ میری دعا یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں ایسی خوشیاں ہر روز حاصل کریں۔ لیکن وہ جو خداوند یسوع مسیح کے پیچھے چلنے کا فیصلہ کر چکے ہیں، اور جو یہ کہتے ہیں کہ خداوند میرا چوپان ہے، ان کا یہ تجربہ بھی ہوتا ہے جو خوفناک ہوتا ہے، ڈراؤنا ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے، بڑا پریشانی کا وقت ہوتا ہے ان کی زندگی میں۔ اس کے لیے کہا خدا کے بندے نے، اگرچہ موت کے سائے کی وادی میں سے میرا گزر ہو۔ یہ سچ بات ہے، مشکلیں آتی ہیں زندگی میں، مصیبتیں آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، تنگی آتی ہے، اور ایسا لگتا ہے جیسے موت کا سا سایہ ہے، ایک ایسی وادی ہے بھینکر، ڈرونی، اور کئی دفعہ اتنا اندھیرا ہوتا کہ دکھائی نہیں دیتا، کیا کہیں، کس سے کہیں، کس کے پاس جائیں، کون اس وقت مدد کرے گا۔ لیکن جو اس کے پیچھے چلتے ہیں اس کا ہاتھ کس کے پکڑ لیتے ہیں۔
اور ان کی زندگی کی مصیبتیں مشکلیں بعد میں پتہ لگتا ہے کہ ان کے وسیلے سے خدا نے ان کو بہت برکت دے دی. ان کے وسیلے سے کچھ انہوں نے ایسی بات سیکھ لی خدا کے بارے میں جو پہلے ان کو معلوم نہیں تھی. مشکلیں ہیں، لیکن جب وقت گزر جاتا ہے اور پھر انسان مڑ کے دیکھتا ہے تو کہتا واہ واہ، خدا نے کتنا بڑا کام میرے لیے اس وقت میں کیا ہے جب میں یہ سوچ رہا تھا کہ شاید اس نے مجھے چھوڑ دیا. مجھے یاد نہیں کس شاعر نے یہ بات کہی ہے، لیکن کیسی اچھی بات کہی ہے. اگر آپ اردو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں تو اس سے آپ کو اچھا لگے گا. یہ شعر بڑی پیاری بات کہی ہے. شاید اس کا نام تھا جلال. کہتا زندگی کی راستے کی مشکلیں ایسی پسند آئیں جلال. راستے کی مشکلیں، اب مشکلیں بھی پسند آتی کسی کو. کہتا راستے کی مشکلیں ایسی پسند آئیں جلال. جلال اس کا نام ہے، تخلص ہے. راستے کی مشکلیں ایسی پسند آئیں جلال، لوٹ لوٹ آیا ہوں میں جا جا کے منزل کے قریب. منزل پر جانا بھول گیا اور کہا یہ جو راستے کی مشکلیں تھیں، اس میں جو کچھ میرے لیے خدا نے کر دیا، بھائی واہ واہ. اسے دیکھ کر، اس پر غور کر کے جو شکر گزاری دل میں پیدا ہوتی ہے وہ انسان کی سمجھ سے باہر ہے. مشکلیں، مصیبتیں، تکلیفیں، دکھ خداوند یسوع مسیح کے پیچھے چلنے والوں کے لیے، خدا کے پیچھے چلنے والوں کے لیے برکت کا باعث ہو سکتی ہیں. اس لیے گھبرانا نہیں چاہیے. برسات کے دن تھے اور شاید آپ نے بھی جو ایسا کیا ہو، جو لڑکے ہیں وہ جانتے ہیں. مجھے یاد ہے ہم لوگ کاغذ ڈھونڈتے تھے، اخبار ڈھونڈتے تھے، اس کی کشتی بناتے تھے اور پھر وہ کاغذ کی کشتی کو پانی میں چلاتے تھے. شاید آپ نے بھی ایسا کیا ہوگا، بچپن یاد آئے گا آپ کو. گاؤں دیہات میں پھر وہ جو تالاب ہوتے تھے اس میں چھوڑتے تھے ان کو. تو ایک لڑکا اپنی کشتی ہوا کے جھونکوں سے ادھر ادھر بہتی بہتی دیکھ رہا تھا. بڑا خوش ہو رہا تھا، میری کشتی چل رہی، میری کشتی تیر رہی ہے. بڑا خوش تھا. کہیں سے ایک بھینس آ گئی. وہ جو پانی میں بیٹھی ہے تو سارا پانی ہل گیا. اگرچہ وہ دوسرے کنارے پہ تھی لیکن وہ لہریں یہاں تک آئیں. کچھ لہریں اس طرح مڑیں کہ اس کی کشتی بجائے کنارے کی طرف آنے کے پانی کی طرف کو جانے لگی. اب وہ پانی میں گھسا، اس کو چھوٹا بچہ تھا، تیرنا آتا نہیں تھا. تو کچھ دور تک تو اس نے کوشش کی اپنی کشتی کو پکڑنے کی. اس کے بعد جب اس کے بس سے باہر ہو گئی تو زور زور سے رونے لگا. میری کشتی، میری کشتی. اس کا رونا جو سرائی دیا گھر میں تو بڑا بھائی آیا، بھاگ کے آیا. اس نے کہا کیا بات ہوئی؟ کہتا دیکھ میری کشتی کہاں جا رہی ہے. اس نے کیا کیا، وہیں سے کنارے پر سے پتھر اٹھائے اور کشتی اگر یہاں ہے، یہ کشتی ہے پانی میں، تو اس نے یہاں سے کھڑے ہو کے پتھر مارنے شروع کیے کشتی کے اوپر سے، جو پار ہو کے کشتی سے اوپر ہو جائیں اور ادھر ادھر پڑیں دوسری طرف. یہ بچہ اس کی سمجھ میں نہیں آیا. یہ اور زور زور سے چلانے لگا کہ میری کشتی ڈوب جائے گی، تو پتھر مار رہا ہے، میری کشتی پہ پتھر مار رہا ہے. گھر گیا، باپ کے پاس جا کے پیر پیٹنے لگا، رونے لگا، اپنے بھائی کا نام لے کے کہنے لگا یہ دیکھ لے کاکو کیا کر رہا ہے، میری کشتی پہ پتھر مار رہا ہے، میری کشتی پہ پتھر لگ جائے گا، ڈوب جائے گی، میں نے بڑی مشکل سے بنائی تھی. رو رہا، بری طرح رو رہا، ناک نکل رہی، آنسو بہ رہے. آخر باپ نے آ کے دیکھا تو باپ کی سمجھ میں آ گیا لڑکا کیا کر رہا تھا، بڑا بھائی کیا کر رہا تھا. بڑا بھائی یہ کر رہا تھا کہ کشتی اس کے اس طرف نہیں مارتا تھا پتھر، اس کے اوپر پرلی طرف پتھر مارتا تھا تاکہ جب لہر پیدا ہو تو وہ لہروں کی وجہ سے کشتی کنارے پر آ جائے. اور ایسا ہی ہوا. آہستہ آہستہ کشتی پانی کی طرف جانے کے بجائے کنارے کی طرف آنے لگی.
پھر جب اس نے اپنی کشتی اٹھائی تو بھائی کو دیکھ کے ہنسنے لگا. تب پتہ لگا کہ بھائی کشتی کو ڈبونے کے لیے پتھر نہیں مار رہا تھا, کنارے کے نزدیک لانے کے لیے پتھر مار رہا تھا. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہماری زندگی کی مشکلیں اور مصیبتیں اور پریشانیاں, دکھ خدا استعمال کر کے ہمیں اپنی طرف کھینچتا ہو؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہی ایک طریقہ رہ گیا خدا کے سامنے کہ کسی طریقے سے ہم اس کے قریب آئیں؟ کئی دفعہ ایسا بھی تو ہوتا ہے, حالات اچھے ہوں تب ہمیں خدا یاد بھی نہیں آتا. دولت مندوں کو ایسی مغروری کی باتیں کرتے سنا ہے جن کی وجہ سے روح کانپ جاتی. انہیں کچھ ہوتا ہو نہ ہو, لیکن سننے والے جو خدا سے ڈرتے ان کی روح کانپ جاتی ہے اور ان کو ڈر لگنے لگتا ہے اس آدمی کا کیا اشر ہونے والا ہے. ایسی باتیں کرتے انسان اچھے حالات میں جیسے انہیں خدا کی اب کوئی ضرورت نہیں رہی ہے. جیسے سرکاری طور پر ہم کو انکم ٹیکس دینا ہوتا ہے سال میں ایک دفعہ, وہ بھی سال میں 3-4 دفعہ ایسے حالات ہوتے ہیں اپنے پیسے میں سے کچھ پیسہ خدا کو دے دیا اور بڑے خوش ہو گئے کہ ہم نے خدا کی بڑی خدمت کر لی, اور لوگ ان کی رقم کو دیکھ کے پھر ان کی تعریف کرتے ہیں, ان کو اجر مل جاتا ہے. لیکن ایسے بھی لوگ ہیں اس وقت دنیا میں جو اس قدر ترقی کر چکے ہیں, اتنے اچھے حالات ہیں ان کے, کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں خدا کی کیا ضرورت ہے, کیا ضرورت ہے خدا کی ہم نے بڑی محنت سے اپنا سب کچھ بنایا ہے. اس وقت خدا کہاں تھا جب ہم سڑکوں پر بھیک مانگ رہے تھے, جب ہمارے ہاتھ میں کٹورا تھا. آج ہمارے ہاتھ میں اختیار ہے, آج ہمارے ہاتھ میں دولت ہے, ہم نے محنت کی ہے, ہم نے سمجھداری سے کام لیا. اس وقت خدا کہاں تھا؟ ہمیں کوئی خدا کی ضرورت نہیں. قومیں ایسی ہیں, ملک ایسے ہیں جہاں پر لوگوں کا شمار بڑھتا چلا جا رہا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں ہمیں خدا کی کیا ضرورت ہے. لیکن خدا کا شکر ہے ان لوگوں کے لیے جو اس بات کو پہچانتے چلے جا رہے ہیں کہ ہماری زندگی کے دکھ, مشکل حالات, مصیبتیں, تنگی مبارک ہوتی ہے کئی دفعہ اس لیے کہ اس کے وسیلے سے ہماری کشتی کنارے کی طرف آتی ہے, ہمارا دل خدا کی طرف جاتا ہے, ہمارے دل میں خدا کے لیے خوف پیدا ہونے لگتا ہے. اور جتنا زیادہ کوئی خدا کے زیادہ قریب ہوگا, جتنا زیادہ نزدیک آئے گا, اتنا ہی زیادہ عجیب بات یہ ہے کہ اس کی زندگی میں دکھ بڑھتے ہیں. ایمانداروں کے دکھ بہت ہیں اور طرح طرح کے دکھ ہیں. خدا دکھوں کا استعمال کرتا ہے, یہ بات سچ ہے. دکھوں کے وسیلے سے وہ ہم کو کامل کرتا ہے. اور یہ تو دنیا کا اصول ہے. رنگ لاتی ہے ہنا مہندی, لڑکیاں لگاتی ہیں, عورتیں لگاتی, سجاتی ہیں اپنے ہاتھ, بڑے خوبصورت بناتی ہیں, ان پر نمونے پیروں پہ لگاتی ہیں سب جگہ. شادی سے پہلے بیٹیاں کتنی پیاری لگتی ہیں جب مہندی لگائی جاتی ان کے. لیکن آپ نے کبھی سنا ہوگا یہ شعر, کیسی اچھی بات کہی کسی نے, رنگ لاتی ہے ہنا پتھر پہ پس جانے کے بعد. پسنا پڑتا ہے مہندی کے پتوں کو, پھر ان میں سے رنگ پیدا ہوتا ہے, پھر وہ رنگ خوبصورتی پیدا کرتا ہے, اور لوگ اس خوبصورتی کو دیکھ کر ہاتھ کی تعریف کرتے ہیں, انگلیوں کی تعریف کرتے ہیں, پیروں کی تعریف کرتے ہیں. لیکن معلوم نہیں ہوتا, یاد نہیں رہتا کہ کچھ پتے تھے جنہیں کچلا گیا تھا, ان کی وجہ سے یہ رنگ پیدا ہوا ہے. آپ کو خدا کے کلام میں سے ایک خدا کے بندے کی گواہی سناتا ہوں میں. اب سوچنا یہ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ خدا کے بندے, انہیں تو آرام رہنا چاہیے, انہیں تو کوئی دکھ نہیں ہونا چاہیے, انہیں تو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے زندگی میں. ایسا نہیں ہے. بے شک خداوند اپنے لوگوں کو بچاتا ہے, لیکن ایک ایسا وقت بھی آ جاتا ہے ان کی زندگی میں جب خدا انہیں استعمال کرنا چاہتا ہے. خداوند یسوع اس دنیا میں اس لیے یاد کیا جاتا ہے کیونکہ اس نے دکھ اٹھائے.
اس لیے لوگ اسے خداوند کہتے ہیں کیونکہ اس نے موت کا پیالہ پیا ہمارے لیے، بہت دکھ اٹھایا۔ ان دکھوں کی وجہ سے میں اور آپ آج یہ کہہ سکتے ہیں کہ خداوند تیرا شکر ہے، تو نے ہمارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، تو نے ہمیں نجات دے دی ہے، تو نے ہمیں ایک نئی زندگی دے دی ہے، لیکن نتیجہ ہے یہ دکھوں کا۔ اسی طریقے سے ایمانداروں کی زندگی میں دکھ آتے ہیں، اور ان دکھ کی وجہ سے ان کی زندگی میں کچھ پھل پیدا ہوتے ہیں، اور ان کے وسیلے سے پھل پیدا ہوتے ہیں جن کے لیے دوسرے خدا کا شکر کرتے ہیں۔ میں آپ کو سناتا ہوں، آپ کے پاس اگر انجیل ہے، بائبل ہے، تو اس میں دیکھیے یہ دوسرا خط ہے پولس رسول کے نام کا، کرنتھیوں کے نام پولس رسول کا دوسرا خط ہے، اور اس کا پہلا باب ہے، اور میں تیسری آیت سے پڑھ کے آپ کو سنا رہا ہوں۔ ایسا لکھا ہے، ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو، جو رحمتوں کا باپ اور ہر طرح کی تسلی کا خدا ہے۔ وہ ہماری سب مصیبتوں میں ہم کو تسلی دیتا ہے، تاکہ ہم اس تسلی کے سبب سے جو خدا ہمیں بخشتا ہے ان کو بھی تسلی دے سکیں جو کسی طرح کی مصیبت میں ہے۔ بے شک خدا ہم کو تسلی دیتا ہے، اور اس تسلی کے وسیلے سے دوسروں کو برکت ملتی ہے۔ لیکن یہ اگلا سبق ہے، جب اور زیادہ نزدیکی نصیب ہوتی ہے، اور قربت نصیب ہوتی ہے، اور خدا کے پیار کی پہچان ہونے لگتی ہے، تب خدا ایک اور کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ لکھا ہے، کیونکہ جس قدر مسیح کے دکھ ہم کو زیادہ پہنچتے ہیں، پہلے سکھ تھے اب دکھ شروع ہو گئے، جس طرح دکھ زیادہ پہنچتے ہیں اسی طرح ہماری تسلی بھی مسیح کے وسیلے سے زیادہ ہوتی ہے۔ اگر ہم مصیبت اٹھاتے ہیں تو تمہاری تسلی اور نجات کے واسطے، اور اگر تسلی پاتے ہیں تو تمہاری تسلی کے واسطے، جس کی تاثیر سے تم صبر کے ساتھ ان دکھوں کی برداشت کر لیتے ہو جو ہم بھی سہتے ہیں۔ ہماری امید تمہارے بارے میں مضبوط ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جس طرح تم دکھوں میں شریک ہو اسی طرح تسلی میں بھی ہو۔ دیکھو دکھ کا کتنا بڑا حصہ ہے یہاں۔ اب یہ دیکھیے، آئے بھائیو، ہم نہیں چاہتے کہ تم اس مصیبت سے ناواقف رہو جو آسیا میں ہم پر پڑی۔ کہتا آسیا کے علاقے میں ہم تھے، اور دیکھو کیسی زبردست مصیبت ہم پر آئی کہ ہم حد سے زیادہ اور طاقت سے باہر پست ہو گئے۔ ہماری طاقت سے باہر تھی، ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ حالات ایسے تھے، ایسی بڑی مصیبت تھی کہ ہمارے لیے کہیں کوئی امید نظر نہیں آتی تھی، یہاں تک کہ ہم نے زندگی سے بھی ہاتھ دھو لیے۔ ہم نے سوچا اب وقت آ گیا، اب ہم مر جائیں گے۔ کیوں ایسا ہونے دیا خدا نے؟ اپنے بندے پر ایسا کیوں ہونے دیا، اور اپنے بندوں پر ایسی مصیبتیں کیوں آنے دیتا ہے؟ یہاں ہے اس کا جواب۔ یہاں تک کہ ہم نے زندگی سے بھی ہاتھ دھو لیے تھے، بلکہ اپنے اوپر موت کے حکم کا یقین کر چکے تھے، تاکہ کیوں؟ اس لیے کہ اپنا بھروسہ نہ رکھے بلکہ خدا کا جو مردوں کو جلاتا ہے، جو مردے میں جان ڈال سکتا ہے۔ خدا کی اس قدرت پر بھروسہ کرنے کے لیے سبق چاہیے تھا۔ ہم آسانی سے نہیں یقین کرتے خدا کا، کہ جو کوئی نہیں کر سکتا وہ کر سکتا ہے، تو وہ ہمیں مصیبتوں میں جالنے دیتا ہے، اور پھر جب ان مصیبتوں میں سے ہم کو نکالتا ہے جہاں نہ کوئی نکالنے والا تھا اور نہ کوئی نکلنے کا راستہ تھا، جب خدا وہاں سے نکالتا ہے تب ہم کو یقین ہوتا، واہ واہ، بھروسہ خدا پہ رکھنا چاہیے جو مردوں کو زندگی دے سکتا ہے، جو مردوں کو جلا سکتا ہے۔ اپنا بھروسہ نہ رکھیں بلکہ خدا کا جو مردوں کو جلاتا ہے۔ عقلی طور پر تو ہم ان باتوں کو مانتے ہیں، سب کہتے ہیں خدا سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن کیسے وہ لوگ جو بڑی مصیبتوں میں سے نکلے ہیں اور گواہی دے سکتے ہیں کہ ہم پر ایسا وقت آیا، ہم نے خداوند یسوع مسیح کو پکارا اور اس نے ہمارے لیے وہ کام کر دیا جو کوئی کر نہیں سکتا تھا۔ ہم تو ایسا سوچ رہے تھے کہ موت کا حکم ہو چکا ہے، اب کوئی راستہ نہیں۔ تو یہ جو ایمان آج ان کے پاس ہے، آج جو بھروسہ ان کے پاس ہے، یہ ویسے ہی نہیں پیدا ہو گیا۔ اس کے پیچھے بہت بڑا کام خدا نے کیا تھا۔ مصیبت میں جالنے نہیں دیا، ساتھ ساتھ رہا، جب کام پورا ہو گیا اس میں سے نکال لیا، تاکہ اپنا بھروسہ نہ رکھیں بلکہ خدا کا جو مردوں کو جلاتا ہے۔ چنانچہ اس نے ہم کو ایسی بڑی ہلاکت سے چھڑایا اور چھڑائے گا، اور ہم کو اس سے یہ امید ہے کہ آگے کو چھڑاتا رہے گا۔
آئندہ کے لیے پھر اور زیادہ ایمان مضبوط ہو گیا۔ اگر تم بھی مل کر دعا سے ہماری مدد کرو گے تو جو نعمت ہم کو بہت لوگوں کے وسیلے سے ملی اس کا شکر بھی بہت سے لوگوں کو ہماری طرف سے ملے گا، بہت سے لوگ شکر کریں گے ہماری طرف سے۔ 3 فائدے ہوئے۔ پہلی بات تو یہ کہ ان کو پتہ لگ گیا کہ ہم خدا کے محتاج ہیں، مصیبت میں یہ پتہ لگا کہ صرف خدا کے ہم محتاج ہیں۔ دوسری بات یہ پتہ لگ گئی کہ ہم چاہے کتنا ہی خداوند میں آگے بڑھ جائیں ہم ایک دوسرے کی دعا کے محتاج ہیں۔ اور تیسری بات یہ پتہ لگ گئی کہ جو خدا کے محتاج ہیں اور ایک دوسرے کے محتاج ہیں، دعا میں ان حلیم لوگوں کو خدا ایسے استعمال کر سکتا ہے کہ ان کی زندگی کے وسیلے سے دوسروں کو فائدہ ہوتا ہے۔ دیکھیں یہاں پہلی بات یہ تاکہ ہم اپنا بھروسہ نہ رکھیں۔ خدا کا جو مردوں کو جلاتا ہے، انسان کا بھروسہ اپنے اوپر ہے، اپنی حکمت پر ہے، اپنی دولت پر ہے، اپنی طاقت پر ہے۔ لیکن خداوند کے لوگ جنہیں وہ مصیبتوں میں سے جا لینے دیتا ہے، ان پر وہ یہ فضل کرتا ہے کہ انہیں ایسا بھروسہ اور ایمان ہو جاتا مصیبتوں میں سے نکلنے کے بعد کہ وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ خداوند آئندہ بھی ہم کو چھڑا سکتا۔ دوسری بات ان کی زندگی میں یہ حلیمی پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ ہم اکیلے نہیں کر سکتے، ہم ایک دوسرے کے محتاج ہیں۔ تو وہ کہتا تمہاری دعا کے وسیلے سے خدا ہم کو سنبھالتا رہے گا۔ اور تیسرا کیا نتیجہ ہوگا؟ جو خدا کے محتاج ہیں، جو حلیم اور فروتن ہیں، ان کو خدا اس طرح استعمال کرتا ہے کہ ان کی زندگی کے وسیلے سے جو کام ہو جاتے ہیں دوسرے لوگ پھر خدا کی تعریف کرتے ہیں۔ کتنی مبارک زندگی ہے یہ۔ معلوم نہیں آپ کیا سوچتے ہیں ان دنوں میں، کیا سمجھتے ہیں خدا کے لیے۔ خدا آپ کو پیار کرتا ہے۔ پیارے بھائیوں بہنوں، نئے سال میں قدم رکھا ہے۔ سال تو اپنی ذات سے نہ نیا ہوتا نہ پرانا ہوتا ہے۔ جیسے پہلے مہینے تھے
اب پھر شروع ہو گئے، جیسے پہلے مہینے جنوری کے بعد پھر آخر میں دسمبر آ جاتا ہے. اس سال بھی ہوگا. خدا آپ کو زندگی دے، خدا آپ کو خوشی دے، برکت دے. لیکن جو بات میں عرض کر رہا ہوں خدا کے کلام کے مطابق وہ بات سچ ہے. ہر شخص کی زندگی میں مصیبتیں آتی ہیں. نیک کی زندگی میں بھی مصیبتیں آئیں گی، جو نیک نہیں ہے اس کی زندگی میں بھی مصیبتیں آئیں گی. مصیبت سے تو آزادی نہیں ہے. فرق یہ ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کی زندگی کی مصیبتیں ان کی زندگی میں مبارک حالی پیدا کر دیتے ہیں. وہ مبارک لوگ ہیں، انہیں بڑی برکت ملتی ان مصیبتوں میں. کچھ ایسے لوگ ہیں جن کی مصیبتیں ان کو برباد کر دیتی ہیں. آپ کی زندگی میں بھی ایسے وقت آئیں گے، میری زندگی میں ایسے وقت آئیں گے. لیکن اگر میرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں ہو اور میں اس کے پیچھے پیچھے چلتا رہوں تو حالات چاہے کیسے ہی کیوں نہ ہو، تنگی ہو، تکلیف ہو، دکھ بیماری ہو، مصیبتیں ہوں، اور بھی اس سے برے حالات کیوں نہ ہوں، اس کا وعدہ یہ ہے کہ وہ ہمارے ساتھ رہے گا اور ان کے وسیلے سے وہ ہماری زندگی کو اور زیادہ کامل کرے گا، سدھ کرے گا. دیکھو یہاں ایک زبور میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. یہ زبور 91 ہے اور اس کی 14، 15 اور 16 آیتیں میں پڑھ رہا ہوں. چونکہ اس نے مجھ سے دل لگایا ہے اس لیے میں اسے چھڑاؤں گا، میں اسے سرفراز کروں گا، اونچا کروں گا، برکت دوں گا، کیونکہ اس نے میرا نام پہچانا ہے. وہ مجھے پکارے گا اور میں اسے جواب دوں گا. اب دیکھیے یہ کیا لکھا ہوا، میں مصیبت میں اس کے ساتھ رہوں گا. یہ نہیں کہا کہ اس پر مصیبت نہیں آنے دوں گا، یہ لکھا مصیبت میں اس کے ساتھ رہوں گا، میں اسے چھڑاؤں گا اور عزت بخشوں گا، میں اسے عمر کی درازی سے آسودہ کروں گا اور اپنی نجات اسے دکھاؤں گا. یاد رکھنا اس بات کو، خداوند یسوع مسیح کا یہ کہنا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں اور میرے ساتھ ہونے کی وجہ سے تم کچھ سیکھ سکو گے، میرے ساتھ ہونے کی وجہ سے تم سدھ ہو جاؤ گے. گھبرانا نہیں، خداوند آپ کے ساتھ ہے. میری دعا یہ ہے کہ خداوند آپ کو خوشیاں بخشے. میری دعا اپنے لیے اور سب ایمانداروں کے لیے یہ ہے کہ ہم خداوند میں اور زیادہ بڑھیں، ہمیں اس کی محبت اور اس کی قدرت کا اور بھی زیادہ تجربہ ہو. خدا آپ کو برکت دے.